63 آدمی تمہارا پی ڈی ایم اے کہہ رہا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے، وہ تو فلڈ مطلب جو ہوا وہ سب نے دیکھا، کوئی پریس کانفرنس؟ فیصل آباد 9، سائیوال 5، پاک پتن 3، اکاڑا 9 اموات تسی رپورٹ کر رہے ہو. بتاؤ کیا فیصل آباد، سائیوال، پاک پتن اور اکاڑا کے ڈی سی فارغ کیے ہیں؟ کیا وہاں اے ڈی سی جی فارغ کیے ہیں؟ کیوں سانپ سونگ گیا تم لوگوں کو؟ کیا پنجاب میں پنجابی کی موت ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کے پی کو حصہ نہیں سمجھتے ہو تم لوگ پاکستان کا؟ چینی جو ہے نا جی، اس کی بات نہ کریں تو یہ بھی بہت ظلم والی بات ہوگی. چینی جو ہے وہ 200 روپے کلو تک، اگر آپ سب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہنچ گئی ہے. اور چینی کا بڑا سمپل سا معاملہ ہے. حکومت نے پہلے 7,65,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی. یہ وعدہ کیا کہ چینی کی وافر مقدار جو ہے وہ باقی رہے گی جناب. مگر آبویسلی جھوٹے نے، ڈاکو نے، فریبی نے جھوٹ بولا انہوں نے. اس کے بعد اس برآمد کے نتیجے میں مارکیٹ میں قلت پیدا ہوئی. وہ 140 والی قیمت وہ 200 کے اوپر پہنچ گئی. اور جو آپ کو یاد ہے، میں نے چند مہینے پہلے یہی آپ سے یہ چینی کے اوپر بات کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ دوبارہ یہی بہانہ ہوگا اور پھر یہ کہیں گے جی ہوں اسی پھر دوبارہ ایک کھانچہ لگے گا. پچھلا سکینڈل ابھی تک کھل کے اس کے ذمہ داران کو کوئی وہ نہیں ہوا، اور یہ اس کھانچے کے اندر جناب دوبارہ، اگر آپ کو یاد ہو یہیں بیٹھ کے اسی ٹیبل پہ ہم نے بات کی تھی. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ عوام کی جیب پر 60 روپے فی کلو کا ڈاکہ مار رہے ہیں. یہ 60 روپے فی کلو کا ڈاکہ بج رہا ہے. اور حالات یہ دیکھیں کہ چینی کی قلت پیدا ہونے کے بعد آپ 5 لاکھ میٹرک ٹن کا درآمد کا فیصلہ کرتے ہیں زیرو ٹیکس اور زیرو ڈیوٹی پر. ٹھیک ہے جی، میں انہیں نہیں کہنا چاہتا، میں دیکھیں نا پھر آپ کہیں گے جی زیرو ٹیکس اگر ڈیوٹی لگاتے تو اور مہنگی ہو جاتی. اسی تو کہتے ہیں کہ یہ تمہیں امپورٹ کرنی نہیں چاہیے سی. آپ کو پہلے ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر آپ کو امپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم تو اس کے بنیادی کانسیپٹ کے خلاف ہیں. اب جب آپ زیرو ٹیکس اور زیرو اس کے اوپر کوئی چیز لا رہے ہیں تو جو اس کو امپورٹ کر رہا ہے اس کی جیب میں، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ خاص مافیا کو یہ فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کی منجی ٹھوکی جا رہی ہے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں. دیکھیں اس درآمدی فیصلے میں 72 ارب روپے کا عوامی پیسہ خرچ کیا جائے گا، جبکہ چینی مافیا نے پہلے ہی 92 ارب روپے کا منافع کمایا. اب یہ آلموسٹ یہ سارے باثر جو مل کے کوئی 90 ارب روپے کا تماشا یہ تاجروں نے لگایا، اور یہ ہم سب بیٹھے ہیں. 26 لاکھ ٹن چینی ذخیرہ کرنے کی اطلاع. ٹھیک ہے جی، یہ بجٹ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہے. اگر ہے اور اس کے باوجود آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ عوام نہ دشمنی نہیں ہے. ایک پاسے تسی کہتے ہیں ساڑھے کول اتنی ساری ریکوائرمنٹ ہے 26 لاکھ ٹن تین، اور پھر آپ اس کو امپورٹ کر رہے ہیں. اس سے ہمارا پاکستان کا نہ صرف مالیاتی کریڈٹ ڈسٹرب ہوا ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، بلکہ مستقبل میں قرضوں، امداد اور سرمایہ کاری کے راستے بھی اس سے بند ہو سکتے ہیں. جب آپ کا کریڈٹ ریٹنگ آپ کی ڈسٹرب ہوگی تو آپ کی باقی چیزیں بھی اس پہ خراب ہوتی ہیں. بہرحال فائنانس منسٹری جو ہے وہ اسی قسم کے بےہودہ قسم کے فیصلے کرتی ہے اور کرتی آ رہی ہے. بس میں چھوٹا سا کمپیریزن آپ کو سنا دیتا ہوں. شرائی صاحب تسی بولتا نہیں ہو رہا، چیزاں تھوڑی جی اور بھی نہیں. دیکھیں جی، ہمارے حکومت میں 150 روپے لیٹر تک پیٹرول، آج 272، ڈیزل 145، آج 284. یہ جس دن ہم گئے میں اس دن کی بات کر رہا ہوں. ڈالر 183، آج 286. بجلی 16 روپے یونٹ، آج 48 روپے یونٹ. ایل پی جی گیس 142 روپے کے جی، آج 233 روپے کے جی. آٹا 58 روپے کے جی، آج 208 روپے سے 416 روپے تک سلسلہ جا رہا ہے. شوگر 86 روپے کے جی، آج 200 روپے کے جی. گھی 480 روپے کے جی، آج 540 روپے کے جی. کوکنگ آئل 320 روپے کے جی، آج 550 روپے کے جی. رائس 140 روپے کے جی، آج 400 روپے. باسمتی کی گل کر رہے ہیں. انڈے 130 روپے درجن، آج ٹکا صاحب 270 روپے دے گیڑ ہو گیا جے کام. دودھ 106 سے، نہیں ٹکا صاحب ایسے کہہ رہے ہیں، میں لگتا ہے انڈے تسی آپ نہیں جلیں دے. دودھ جو ہے وہ 106 روپے اور آج 220 روپے. آپ یہ دیکھیں یہ قہر انہوں نے مچایا ہوا ہے.
انہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو نیو یارک کے حکمران سمجھتے ہیں, یہ برمنگم کے حکمران سمجھتے ہیں. وہ تسی پاکستان کے حکمران بندے بھوک مرتے پے جے. لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کی. اور جو ہم کہتے ہیں نا ایک کامن امپریشن ہے بھی روٹی نہیں ہے کھانے کی. لوگ جو کرتے ہیں اپنی روٹی کے لیے کرتے ہیں. میں تمہیں سارے روٹی کھان پین دے ایڈیبل اس کی میں نے آپ کو گنوائی ہے. یہ جو انفلیشن ہے, میں نے ابھی باقی چیزوں کی طرف, سکول ہو گیا, یہ آپ کی یہ گاڑیاں ہو گئی, یا آپ کی گھر کی چیزیں ہو گئی, آپ کا دوسرا سامان ہو گیا, آپ کی میڈیکل ہو گئی, تھوڑی دوائیاں ہو گئی کھان دیا. اس پاس سے تو تسی آؤ گے تو تسی تو پھر مطلب ہے مشکل سے آپ اپنے کپڑے افورڈ کر سکتے ہیں. پھر ایک مڈل کلاس کا آدمی, پھر اور تو وہ بھی پتہ نہیں کیا حالات ہیں. سنے دھوبیاں نے بھی اپنا ریٹ بتا چھڑیا جی, انہوں نے بھی تو روٹی کھانی نا. مگر یہ دھوبی بنے ہوئے ہیں, یہ اصل ہے دھوبی نے فارم 47 والے عوام نے دھوتی جا رہے ہیں, دھوتی جا رہے ہیں. وہ پرانے زمانے سے دھوبی سا نا ڈنڈے نال کپڑے, یہ پوری قوم ڈنڈے نال دھو رہے ہیں بہ کے, معاشی ڈنڈے کے ساتھ ہمارا ستیہ ناش کرتے جا رہے ہیں. ایسے یہ ظالم اور مطلب ہے یہ بد کردار قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ 5 اگست کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی ریزولوشن آئی, اور اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی اور کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر کلیئرٹیز آ چکی ہیں, بار بار آ چکی ہیں. پر ہوں جہاں بندہ نہ سننا چاہے تو اس تک ہی علاج ہو سکتا ہے. کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے. 5 اگست خان صاحب کی طرف سے دی ہوئی ڈیٹ ہے, اینڈ دیٹ ریمینز the way. So party will build momentum gradually, اور پارٹی کے چاروں طرف کے جو صدور ہیں, they have been informed, they have been told, they are holding their meetings, they are holding small events, and those small events this week will turn into a little bigger events, and then momentum جیسے اس کو آگے لے کے جائے گا. اچھا, اب ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ حسام افضل 9 مئی کے کیسز کا ایک سٹار وٹنس بتایا جاتا ہے, کہ جنہیں اپنی, یہ پولیس کا ملازم ہے جس نے بڑی جناب وہ سازش جڑی ہے نا وہ بڑی سنی تھی, اور انہوں بڑا پتہ لگیا کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور یہ 9 مئی کا پروگرام بن رہا ہے. اب اس کے سامنے سازش تیار ہوئی ہے. یا میں تعریف کروں گا اپنے وکیل برہان معظم صاحب کی, کہ انہوں نے ٹرائل کے دوران جب بار بار تقاضا کیا کہ جناب روز نامچہ تو لے کے آؤ, کہ صاحب سن کتھے, کیا یہ سازش سن رہے تھے, ان کے سامنے سازش بنائی گئی ہے. تو کوئی ذرا دیکھیں نا, پولیس کے پاس یہ سسٹم تو ہے نا کہ روزنامچے میں تو لکھا جاتا ہے کہ اگر کسی سپاہی کی یا کسی آدمی کی ڈیوٹی پرائم منسٹر کے گیٹ کے اوپر ہے, یا اپوزیشن والوں کے سامنے سادہ کپڑوں میں کہیں ریڑھی تے کھلوتا جی, وہ لکھی ہوتی, ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے. تو پہلے تو انہوں نے بڑی آہو بکا اور بڑا ڈرامہ تے آج کر دیں تے کل کر دیں تے یہ کر دیں تے وہ کر دیں. بٹ الٹیمیٹلی کیا ہوا جناب کہ وہ روزنامچہ, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ روزنامچہ وہاں پہ آ گیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ ایک نام اور میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں. جب روزنامچہ آیا تو پتہ یہ لگا کہ یہ موصوف جو تھے یہ تو اس دن چھٹی پہ تھے, اور یہ تو ڈیوٹی پہ تھے ہی نہیں. اور ایک آدمی جو ڈیوٹی پہ نہیں ہے تو روز نامچے میں وہ اتنا ناراض ہوا ایس ایچ او روز نامچہ لکھتے ہوئے کہ اس نے روز نامچے میں یہ لکھا کہ بھائی تم کیونکہ ہیبیچول چھٹیاں کرتے ہو حسام افضل صاحب, تو ہوں میں تینوں معافی نہیں دینی, اب تمہاری معافی ہوگی جب تم ایس پی کے سامنے پیش ہوگے. یہ روز نامچے میں لکھا. اب جیسے ہی وہ روز نامچہ عدالت میں پیش ہوا کہ جس آدمی کی گواہی کے اوپر یہ ساری کی ساری سازش جو ہے یہ بنی گئی ہے, جس کے سامنے اور جس نے سنا ہے, وہ تو بھائی اس دن چھٹی دے سی. تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس کیس کے پلے کیا رہ گیا. یہ بس پچھلے 2-3 کی چیزوں میں یہ بات زیادہ خاص ہائی لائٹ نہیں ہو سکی, مگر 9 مئی کے مقدمے میں وٹنس صاحب جڑے نے وہ سرکاری ڈیوٹی تے نہیں, وہ چھٹی تے سن, اور وہ رپورٹ وہ ایس ایچ او نے لکھی ہے اور بڑے غصے چ لکھی جائے. اور حالت یہ ہے کہ صرف وہ نہیں جی, یہ جو صاحب ہیں یہ آفیشیل ڈیوٹی رجسٹرار تھا شادمان پولیس اسٹیشن کا, ٹھیک ہے جی, جہاں پہ یہ وٹنس صاحب پوسٹڈ تھے اور وہاں سے یہ غائب تھے. ایک انٹینس 8 گھنٹے کا کراس کوشچننگ سیشن ہوا. کتنا سر؟ 8 گھنٹے کا کراس ایگزامینیشن ہوا. جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے 9 مئی کیس والے, تو انہوں پتہ ہے کہ انہوں کی حالت خراب ہو گئی, ان کی بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا.
ٹھیک ہے جی، اور اس نے وہاں سے معذرت کر لی. یہ جب 8 گھنٹے کا معاملہ ہوا تو جناب تفتیشی کا بلڈ شوگر لیول تلے چلا گیا، وہ دی حالت خراب ہو گئی. اس کے بعد جو دوسرے تفتیشی صاحب اسائن ہوئے وہ عمرے واسطے چلے گئے سعودی عرب. جی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بھی وہاں سے چلے گئے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ یہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، اس میں چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. اور ہمیں تکلیف ہے کہ وہ چیزیں اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہی. بہرحال اینی وے یہ تو کیس دڑن تختہ ہو گیا. اس کیس کے پلے تو ہے کچھ نہیں. ہوں تسی دبڑ کے سنی نال زور نال کچھ کرنا ہے وہ تسی کر سکتے ہو. وہ تمہیں ہوں مطلب ہے کہ زور تے تمہیں پتہ ہے آج کل اس ملک کے کی حالات نے. مگر یہ کیس ہمارے دیکھنے میں، لائر کے دیکھنے میں، برہان معظم کہتا ہے یہ کیس فارغ ہو گیا. مطلب مین وٹنس ہی فارغ ہو گیا، وہ تھا ہی نہیں وہاں پہ، وہ چھٹی کے اوپر تھا. دوسرا کوٹ لکھپت کے اندر ہمارے جو ملٹری ٹرائل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا زیادتی سے ان کو جو ہے مطلب ان ہیومین قسم کی کنڈیشنز ہے. میں اگین کہتا ہوں جو پرزنرز آف وار بھی ہوتے ہیں، دیکھو نا جی تسی ہندوستان والا بندہ پھڑیا جاتا ہے تو انہوں چاہ شاہ ہی پیاندے ہو بڑی، پھر وہ چاہ دی تھوڑی تعریف بھی کرتا ہے. اچھی گل ہے. یہ تو ہمارے نبی پاک کی سنت ہے کہ قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ کفار کے جو قیدی آئے ان کی بھی زینے جو ہیں انہوں نے ڈھیلی کروائی، اگر آپ کو یاد ہوگا. تو یہ تو یار آپ کے اپنے پاکستانی، آپ کے اپنے مسلمان، آپ کے اپنے لوگ ہیں، اور ان کا بھی فیصلہ مطلب ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہوا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے. ان کی اپیل کے حوالے سے وہ 45 دن بھی مکمل ہو گئے جو کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ لیجسلیٹ کرے یہ حکومت، اور اس بے شرم حکومت نے لیجسلیشن بھی کوئی نہیں کی ابھی تک اس کے اوپر. تو ان حالات میں کم از کم جو ان کا، دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جو ان کا حق بنتا ہے کم از کم وہ حق جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں، ان کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا. دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے سیلاب. سیلاب تو میں اس واسطے ذکر کراں گا کہ بہت نچدے اور ٹپدے رہے نے پنجاب دے وزیر. سمجھتے نا آپ ناچنا اور ٹاپنا سمجھتے ہیں نا؟ جب ایک دن میں 3 4 پریس کانفرنس ہون وہ پھر نچن ٹپڑ ہوتا ہے. وہ پھر تھوڑا وہ آپ کا جو موقف دینا نہیں ہوتا، اس کو ہم تو اپنی زبان میں انہوں ٹپنا ہی کہنے ہیں کہ جی ٹپ رہے نے، ویکھو آ جاؤ بھی ٹپ رہے تو وہ بھی ٹپ رہے. مطلب 3 دن ہو گئے مسلسل ٹپ ہی رہے نے. جڑے ٹپن والے سوات والے واقعے تھے جو دل خراش واقعہ تھا، اور اس کے اوپر ہم سب نے افسوس کا اور تکلیف کا اظہار کیا. کل سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو ہماری لوگ ہیں وہ ڈسکا گئے اور ان سب کو وہ چیکس جو تھے دیکھیں کسی چیک سے کسی کی وہ واپس تو نہیں آ سکتی ہے، مگر یہ ایک کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے. میں اب پنجاب کے یہ ناچنے اور ٹاپنے، پنجابی کہیں نچن ٹپن والے وزیراں تو پوچھاں گا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ 63 سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. یہ ابھی حالیہ یہ پی ڈی ایم پنجاب جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مونسون بارشوں سے جو فلڈ آئے ہیں 24 گھنٹے میں 63 اموات ہوئی. 200 یہ ان کے پی ڈی ایم کہہ رہا ہے، تھوڑا پی ڈی ایم پنجاب والا 290 مکانات گر گئے ہیں. ہاں جی ہوں دسو کوئی پریس کانفرنس بھائی جی جڑے چاروں تسی ٹپدے ہو، میں تھوڑے تو پوچھ رہا سارے تو پنجاب والے تو کوئی پریس کانفرنس یہاں سے پنجاب والے وہاں جائیں اور ان کے ساتھ حادثہ ہو جائے. اللہ کسی کے ساتھ بھی حادثہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، سب صوبوں میں محفوظ رکھے، سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کسی حکومت کو یا کسی شخص کو اس امتحان سے نہ گزارے. مطلب بے حیائی دی کو حد ہے. 63 آدمی تمہارا پی ڈی ایم کہہ رہا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے، وہ تو فلڈ مطلب جو ہوا وہ سب نے دیکھا. کوئی پریس کانفرنس. فیصل آباد 9، سائیوال 5، پاک پتن 3، اکاڑا 9 اموات تسی رپورٹ کر رہے ہو. بتاؤ کیا فیصل آباد، سائیوال، پاک پتن اور اکاڑا کے ڈی سی فارغ کیے ہیں؟ کیا وہاں اے ڈی سی جی فارغ کیے ہیں؟ کیوں سانپ سونگ گیا تم لوگوں کو؟ کیا پنجاب میں پنجابی کی موت ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کے پی کو حصہ نہیں سمجھتے ہو تم لوگ پاکستان کا؟